محبت اور جنون قسط نمبر 4 ماضی تھوڑی نوک جھوک ہنسی مذاق گاؤں کے مسئلے مسائل میں دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے، پر حویلی کی رونق انہی دو شیطانوں سے تھی۔ پر اس دن سارے گھر کے افراد بونچکا رہ گئے جب ردا باہر سے روتے ہوئے آئی۔ ماتھے سے خون بہہ کر گال کو چھو رہا تھا، زخم کے آس پاس کی جگہ سوچ کے نیلی ہو رہی تھی، چونکہ زخم اتنا گہرا نہیں تو اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی نرم و نازک ہتھیلیاں چل کر ان میں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ ہونٹ اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج گئی تھی۔ جب وہ روتے ہوئے گھر آئی، ساری حویلی سکتے میں آ گئی، چونکہ اسے کبھی کسی نے پھول سے بھی نہیں مارا تھا، اور حویلی کے ہر فرد کی جان ننھی سی ردا میں تھی کہ تب ہی نادر محل شدید طیش میں حویلی سے باہر نکلے۔ سارا معاملہ پتہ کرنے کے بعد انہیں معلوم پڑا کہ کھیل کھیلتے ہوئے بچوں میں لڑائی ہو گئی اور محلے کے کاشف نے پتھر اٹھا کر ردا کو مارا، اور خود کاشف بھی رو رو کر معافی مانگ رہا تھا۔ نادر محل نے بہت مشکل سے ان کو معاف کیا، اور یہ کام ان کے لیے بہت صبر آزما تھا، کیونکہ چوٹ ان کے جگر کے گوشے کو لگی تھی۔ بار بار آنکھوں کے سامنے اس کا خون اور آنسو سے تر چہرہ آ رہا تھا، پر ان کو معاف کرتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد کاشف اور اس کے دوست حویلی کے آس پاس بھی نظر نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹر نے پٹی کر کے کچھ دوائیاں دی اور ساجد محل سے کہا کہ جتنا ہو سکے جب تک زخم نہیں بھرتا بچی زیادہ سے زیادہ آرام کرے۔ زہرا بیگم کبھی اس کے لیے ہلدی کا دودھ لا رہی تھی تو نایاب بیگم کچلی سلیمہ بیگم سوئی ردا کے سرہانے بیٹھ کر دم درود پڑھ پڑھ کر پونک رہی تھی۔ بس اس سارے معاملے میں جو چپ تھا وہ حرم تھا۔ جب سب ردا کی دیکھ بھال کو لگے تھے تو وہ اپنا بیٹ لے کر چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ ابھی وہ حویلی سے کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے کاشف کے باپ کی دھیمی سی آواز آئی، جو کسی بات پر شدید کاشف کو ڈانٹ رہا تھا۔ چھپ کر جا بدذات، کسی نے سن لیا تو زندہ نہیں چھوڑے گا، سنتا ہے تو سن لے، میں نے اس کی یہ حالت جان بوجھ کر کی ہے۔ اس نے مجھے کھیل میں ہرایا، آج تک میں نہیں ہارا۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی مجھے ہرانے کی اور اپنی دوستوں کے ساتھ مذاق بنانے کی۔ بس کر جا بدبخت، وہ صرف ایک کھیل تھا۔ شکر کر بڑے سائی نے معاف کر دیا تم کو۔ نہیں، میں نے معافی بھی آپ کے بولنے پر مانگی، پر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور بس حرم کی برداشت یہی تک تھی جب اس نے گھما کر اپنا بیٹ کاشف کے سر پر مارا۔ کاشف کے باپ نے روکنے کی کوشش کی، پر حرم کی خطرناک تیور دیکھ کر چپ ہو گیا اور دور سے اپنے بیٹے کو پیٹتے ہوئے دیکھنے لگا۔ آج اس کے سر پر خون سوار تھا، وہ بنا کسی کی پرواہ کیے بس مارے جا رہا تھا، یہاں تک کہ کاشف کی سانس مدھم پڑنے لگی اور اس کے دل کو ابھی قرار نہیں آیا تھا۔ وہ شاید آج اسے جان سے ہی مار دیتا اگر ماجد محل کی ڈانٹتی آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ یہ کیا کر رہے ہو ماجد؟ محل نے صدمے اور غصے سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں ان کو اپنا معصوم بیٹا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک جنون تھا اس کی آنکھوں میں، سب ختم کر دینے والا جنون۔ ماجد صاحب نے لب بھینچ کر اس کو بازو سے پکڑا اور ڈرائیور سے کہا کہ وہ کاشف کو ہسپتال لے کے جائے اور کاشف کے باپ کو کچھ پیسے دیں علاج کے لیے۔ ان کا دماغ یہ سوچ کر پھٹتا جا رہا تھا کہ اگر ان کو آنے میں دیر ہو جاتی تو آج ان کا بیٹا کسی کا خون کر دیتا۔ حویلی لا کر انہوں نے حرم کو ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ تب ہی نادر محل دوڑے، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کیوں اس معصوم کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو؟ آپ اس معصوم سے پوچھیں کیا کرنے جا رہا تھا یہ، اور کیا کارنامہ سر انجام دے کر آیا ہے۔ اور پھر سارا کارنامہ نادر محل کے گوش گزار کیا۔ انہوں نے صدمے سے اپنے پوتے کی طرف دیکھا، جو ابھی بھی چپ چاپ پر خونخوار نظریں لے کھڑا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا حرم؟ کروں گا، ایسا ہی کروں گا۔ جو ردا کو ہلکی سی چوٹ پہنچائے گا میں اس کا اس سے برا حشر کروں گا۔ وہ صرف میری گڑیا ہے، کسی اور نے اگر اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اور دادا جی، جس کو آپ معاف کر کے آ رہے ہیں، وہ اپنی غلطی پر ذرا سا بھی شرمندہ نہیں تھا۔ معافی بھی اس نے صرف اپنے باپ کے کہنے پر مانگی تھی،
اور آپ بھی وہ رضا کو مارنے کی باتیں کر رہا تھا۔ آپ اس کے باپ سے پوچھ لیں، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ تن فن کرتا اپنے کمرے میں جا چکا تھا، اور نادر محل کو اپنا اس کے بارے میں کیا گیا فیصلہ ٹھیک لگ رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ آج ان کو بہت سے فیصلے کرنے تھے۔ نایاب بیگم ہکا پکا اپنی پوری آنکھیں کھول کر اپنے بیٹے کی کارروائی پر غور کر رہی تھی۔ جب ماجد محل ان کے قریب آئے، بیگم اپنے منہ کا زاویہ ٹھیک کرو۔ یہ کیا تھا؟ ان کی آنکھیں ابھی بھی کھلی ہوئی تھیں۔ ماجد محل نے ایک لمبا سانس کھینچا۔ کچھ نہیں، آپ کا بیٹا 14 سال کی عمر میں عشق کا روگ لگوا بیٹھا ہے۔ نادر محل پنچایت سے تکے تکے انداز میں گھر کو لوٹے اور ماجد محل اور ساجد محل کو اپنے پاس بلایا۔ دھیمے انداز میں گویا ہوئے، دیکھو میں نے کچھ دن پہلے تم دونوں کو ایک مسئلے پر غور کرنے کو کہا تھا، پھر کیا سوچا تم دونوں نے؟ ہاں بالکل، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا، اور ان کے اس انداز پر نادر محل دھیمے سے مسکرائے۔ مجھے تم دونوں سے یہی امید تھی۔ ہم اپنی اولاد کو خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتے۔ جب ماجد اور ساجد دونوں نے اپنے باپ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، ہاں ابو، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو جائے، ہماری اولاد ہر حال میں ہمارے ساتھ، ہماری آنکھوں کے سامنے رہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، جیسے ہی رضا بیٹی پوری طرح ٹھیک ہوتی ہے نکاح کی رسم کر دیتے ہیں۔ آج اس واقعے کو 15 دن ہو چکے تھے اور رضا پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی تھی۔ حویلی میں شادی کا سماں تھا، ہر کوئی بھاگ دوڑ میں لگا تھا۔ ماں آج کیا ہے؟ کچھ نہیں بیٹا، آؤ تمہیں تیار کرتی ہوں۔ زہرا بیگم اسے تیار کرنے کے لیے کمرے میں لے گئی۔ سفید اور مہرون کمبینیشن کی فراق میں وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے پیروں میں سینڈل پہنے، ہاتھوں میں بربر کی پہنے وہ اپنے آپ میں مگن بہت خوش تھی جب زہرا بیگم ایک بڑی سی چادر لے کر اس کے پاس آئی۔ آؤ بیٹا، تم کو یہ اڑا دوں۔ نہیں مما، یہ بہت بڑی ہے، میں نہیں پہنوں گی اسے۔ ہاں بیٹا، مجھے پتہ ہے یہ بڑی ہے، پر کچھ دیر کی بات ہے، پھر اتار دینا۔ ادھر آؤ میری سیانی بیٹی، پیاری بیٹی۔ زہرا بیگم نے پیار سے اسے پکارتے ہوئے اپنے پاس بلایا اور چادر اوڑھا دی۔ اچھا سنو، جب تم کو مولوی صاحب پوچھے کہ کیا تم کو یہ نکاح قبول ہے تو تم نے آگے سے بولنا ہے ہاں قبول ہے، اور 3 بار قبول ہے بولنا ہے۔ سمجھ گئی؟ ہاں مما سمجھ گئی، 3 بار قبول ہے۔ اور تب ہی مولوی صاحب کمرے میں آئے۔ زہرا بیگم، سلیبہ بیگم اور نایاب بیگم رضا کے پاس کھڑی تھی۔ باقی سب لوگ کچھ دوری بنا کر کھڑے تھے تاکہ وہ گھبرا نہ جائے۔ مولوی نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور اچک اچک کر دیکھ رہی تھی کہ ادھر کیا ہو۔ اتنے میں مولوی صاحب اس کے پاس آ کر بہت پیار سے بولے، بیٹا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے ایک بار اپنی ماں کی طرف دیکھا اور ایک ہی سانس میں 3 بار قبول ہے قبول ہے قبول ہے بول کر ہی اگلا سانس لیا۔ اس کی اس حرکت پر وہاں بیٹھے ہر انسان کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا۔ باس آؤ مسکان، تمہیں جو کام دیا تھا ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہو گیا ہوگا۔ ہاں ہاں باس، کام ہو گیا۔ حرم محل میرے پیار میں پڑ گیا ہے۔ ہاں 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 ہاں، ہمیں پتہ تھا کہ تم یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہو، وہ اگر نہیں بھی کر سکتی ہوتی تمہیں تب بھی یہ کام کرنا ہوتا، کیونکہ تم اچھے سے جانتی ہو ہمیں نہ سننا پسند نہیں، اور ہمیں نہ کرنے والوں کا ہم کیا حشر کرتے ہیں، یہ تو تم اچھی سے جانتی ہو اور دیکھ بھی رہی ہو۔ اس نے بیڈ پر پڑے برہنہ وجود کی طرف اشارہ کیا جس کے وجود پر جگہ جگہ سگریٹ اور دوسرے تشدد کے نشان چیخ چیخ کر سامنے والی کی حیوانیت کا پتہ دے رہے تھے۔ ہاں باس، میں آپ کو کبھی نہ نہیں کر سکتی اور نہ کبھی کروں گی۔ آپ نے جو کہا، جیسا کہا، سب ویسا ہی ہو رہا ہے۔ گڈ، ویری گڈ، جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے۔ پہلے تمہارا ایک ہی کام تھا، پر اب 2 کام ہیں جو کہ تم کو ہر حال میں کرنے ہیں۔ پہلے ہمیں اس حویلے سے اپنی مطلوبہ چیز چاہیے تھے، پر اب ہمیں اس چیز کے ساتھ اس گھر کا وہ نایاب ہیرا بھی چاہیے جو اپنی مثال آپ ہے۔ دنیا میں آج تک ہم نے بہت خوبصورتی دیکھی، پر اس کے جیسا معصوم حسن آج تک دیکھنے کو نہیں ملا۔ حرام محلول کا گھونٹ گلے میں انڈیل کر اس نے زور سے آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے پیچھے اس کا نازک سراپا
جھلملا گیا۔ گلابی خوبصورت کٹاؤ دار لب، پھولے پھولے گلابی روئی جیسے گال، دائیں گال پر تل لمبی آنکھیں، گھنی پلکیں، لمبے لمبے قبر تک آتے شہد رنگ بال، نازک سا بدن، کوئی کیوں نہ پاگل ہو۔ اس نے زور سے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہر بار جب بھی اس کا سوچتا ہوں تو طلب اور بڑھ جاتی ہے۔ جاؤ اور جا کر میرا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی لیتے آؤ، اور اب کام ذرا جلدی ہونا چاہیے، جاؤ۔ وہ غصے سے دوڑنے کے ساتھ شیشے کا گلاس بھی توڑ چکا تھا۔ جی ہاں، بس کہنے کے ساتھ ہی مسکان کے قدم دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ باہر نکلتے ہی اسے یحییٰ کی طرف دیکھا، جس نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، پاگل بوڑھا ہے، ٹرکی کہیں کا، مسکان نے بیزاری سے بولا۔ کیا ہوا تم سے، کچھ بولا تھا کیا؟ اس کے قریب آ کر مسکان نے اس کے گلے میں بانہیں ڈالی۔ نو بیبی، مجھ سے کچھ نہیں بولا، بس ہی منحوس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ چلو کوئی نہیں، میں پیسے بھی اپنے منہ مانگے لوں گی۔ پھر کیا مطلب، کون سی ڈیمانڈ کی ہے؟ یحییٰ نے بےتابی سے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں، اس گھر میں کوئی لڑکی ہوگی جو شاید قسمت سے خوبصورت ہے، اس پر دل ہار گیا ہے۔ بوڑھا، کوئی بڑی بات نہیں، اس کا دل ہر خوبصورت لڑکی پر آ جاتا ہے جسے چند دن کھیل کے مال کے ساتھ سپلائی کر دیتا ہے۔ اس بار شاید اس لڑکی کا نمبر ہو۔ اچھا مجھے کچھ کام ہے، میں آتا ہوں۔ اس نے مسکان کو خود سے دور کیا اور جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر یحییٰ نے خود کو شیشے میں دیکھا تو گال کا زخم دیکھ کر 6 سال پہلے کا واقعہ یاد کرتے ہی اس نے زور سے آنکھیں بند کی۔ نہیں باس، نہیں، بالکل نہیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود سے ہی بڑبڑا رہا تھا۔ وہ لڑکی مجھے چاہیے اور ہر حال میں چاہیے۔ آخر 6 سال سے دل میں جلتی آگ کو اگر آپ بھی سکون نہیں ملا تو کب ملے گا؟ اور ماحول کوئی نہیں جانتا تمہاری کمزوری کیا ہے، پر مجھے پتہ ہی ہے وہ چڑیا تیری کمزوری ہے۔ اس کو کچھ ہوگا تو پڑپڑائے گا، تڑپے گا، اور تب میری دل کو سکون آئے گا۔ السلام علیکم آنٹی، سہیل نے بآواز سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو۔ السلام علیکم بھیا، ردا نے آتے ہی پرجوش طریقے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام چندا، کیسی ہے میری گڑیا؟ سہیل کو اس پیاری سی لڑکی کو دیکھ کر اپنی بہن یاد آتی تھی جو برین ٹیومر کی وجہ سے اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ لڑکی اسے بہن کی طرح عزیز تھی۔ ہاں تو آنٹی میں چائے پیوں گا۔ اس نے مہمان نوازی کو سائڈ پر رکھ کر بے شرم لوگوں کی طرح اپنی ڈیمانڈ رکھی۔ ردا کا یہ بات سنتے ہی کہنے لگا، ہاں بھیا، ابھی لاتی ہوں، کہتے ہی وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اور آنٹی آپ کا نکما بیٹا کہاں ہے؟ یقیناً بیڈ توڑ رہا ہوگا سو کر، اس نے ناک کھٹر کر کہا۔ ہاں اپنے کمرے میں ہے وہ، نایاب بیگم نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا آنٹی، میں اس سے مل کر آتا ہوں۔ اور جلدی سے قدم حرم کے کمرے کی طرف بڑھا دیے، اور کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی امید کے عین مطابق وہ دنیا سے بیگانہ سو رہا تھا۔ سہیل نے آگے بڑھ کر غصے سے سارا کمبل کھینچا۔ حرم اس آفتاب پر پھر سے ہڑبڑا کر اٹھا، پر سہیل کا چہرہ دیکھتے ہی پھر سے تکیے پر اپنا سر گرا دیا۔ ابھی یار یہاں تو سکون لینے دے، کیا بھٹکی آتما کی طرح میرے آس پر منڈلاتا رہتا ہے؟ آؤ بس کر، آیا بڑا ہیرو، چل پٹافٹ اٹھ اور شروع ہو جا۔ کیا شروع ہو جا؟ حرم نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہی بتا جو تو اپنے اندر دبا کے بیٹھا ہے۔ اس مسکان کا کیا چکر ہے؟ اتنے دنوں سے میں صبر کر کے بیٹھا ہوں کہ تو مجھے خود بتائے گا، پر نہیں، تو ایسے بنا بیٹھا ہے جیسے میں تیرا کچھ لگتا ہی نہیں ہوں۔ اب زیادہ چوچا کی بنا شروع ہو جا اور مجھے سب سچ بتا۔ حرم نے لمبا سا اور اسے سب بتاتا چلا گیا۔ یا خدا، اتنا سب ہو گیا اور مجھے کسی بات کی کوئی خبر ہی نہیں۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، سب پاکستان میں موجود ہے، تو بس ان سب کی قبر یہی بنے گی۔ ایسی موت ماروں گا سب کو کہ کفن بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور دروازے کے پاس آتی ردا کے کانوں میں یہ جملہ زلزلے لا گیا۔ ہائے میرے اللہ، میں نے تو بس یہی بولا تھا یہ کسی گوری کے ساتھ، اس کی اتنی بڑی سزا، کفن بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اب کیا کروں، کیسے بتاؤں کہ میں تو بے گناہ ہوں؟ میرے منہ سے یوں ہی نکل گیا تھا،
اب کیا ہوگا؟ اس نے گھبراتے ہوئے سوچا۔ ہاں، ایک کام ہو سکتا ہے، جا کے پیروں میں گر جاتی ہوں، تب ہی اٹھوں گی جب وہ جن مجھے مارنے کا ارادہ کینسل کر دے گا۔